ہیں۔ صحابہ کرام جو مخلص تھے، جن کے دل میں رسول اللہ کے تعلق سے ذرہ برابر کوئی بات نہیں آتی تھی، انہوں نے تو آمنا و صدقنا کہہ کر اپنا سر جھکا لیا، بلکہ اپنا بھی حصہ کافروں کو انہوں نے دے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ان لوگوں کے بانی غلام ہو دے دیں، تو مہاجرین اور انصار نے دے دیا تھا، اور اپنا حصہ وہ بھول گئے تھے۔ ان کے دل میں تو کوئی بات نہ آئی، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ کی ان باتوں پر نظر ڈالنا اور بظاہر جو باتیں صحیح نظر نہ آتی ہوں ان کو پکڑ پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جماعت آج سے نہیں، آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں نا کہ دیکھیں گے کہاں علم غیب کا منع کیا گیا ہے، وہ حدیث لے کر آئیں گے آپ کے پاس اور بتائیں گے کہ اگر میں کچھ کر سکتا تو اپنی بیٹی فاطمہ کے کام آ سکتا تھا، میں تو اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ ایسی آیت لے کر آئیں گے اور کہیں گے اے محبوب آپ فرما دو، میں نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی کثرت کو جمع کر لیتا، بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ اس طرح کی آیت کون نکال کر لاتا ہے؟ یہ وہی گستاخان رسول نکال کر لاتے ہیں۔ ان کے یہاں پر دوسری آیت ان کو نظر نہیں آتی، دوسری حدیثیں نظر نہیں آتی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اے لوگو یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اور فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت ان کو نہیں دکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے نام و نسب کو بتا دیا، صحابہ کرام کو سب کے نام و نسب کو بتا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہر ایک کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنم میں داخل ہونے تک بتا دیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم تھا۔ یہ حدیث پاک ان کو نہیں دکھتی، ان کو تو یہی دکھتی ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو جنگ احد میں اتنے صحابہ کو کیوں شہید کروا دیتے، پہلے ہی سے ان کو لے کر بھاگ جاتے اور مشرکین کو پیچھے سے آنے نہ دیتے۔ اس سے پتا چلا کہ علم غیب نہیں تھا۔ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے تبلیغی جماعت لے کر آئے گی، اہل حدیث لے کر آئے گے، وہابیت کے پیروکار لے کر آئیں گے، اور یہ ان کی خرابی نہیں ہے۔ ایسے لوگ رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں بھی موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا وہ اللہ کا قانون تھا، لیکن ایک شخص تھا قبیلہ بنو تمیم کا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، وہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رأیت ما صنعت فی ھذا الیوم، کہنے لگا اے محمد میں نے دیکھ لیا آج جو آپ نے کیا ہے۔ اس کا یا محمد کہنا ہی اس کی گستاخی کی دلیل ہے، اس لیے کہ عاشق کبھی بھی ان کو یا محمد نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کو پکارنا یہ حرام ہے، نام کے ساتھ ان کو پکارنا یہ حرام ہے، اس لیے عاشق ہمیشہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہا کرتا ہے۔ حضرت عباس ان کے چچا تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو کبھی قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا ہے تو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، اس لیے کہ محبوب کو پکارنے کا ادب خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس آنے والے کا انداز اور یہ کہنا کہ یا محمد یہی بتا رہا تھا کہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ گستاخ ہے، اگرچہ دل میں، اگرچہ بظاہر یہ مومن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن یہ گستاخ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو یہ مال تقسیم کیا ہے تمہارا اس میں کیا معاملہ ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ میں نے دیکھ لیا جو آپ نے کیا؟
تو کہنے لگا لم ارا عدل تھا، میری رائے یہ ہے کہ آپ نے یہاں انصاف نہیں کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کہو معاذ اللہ۔ کہنے لگا لم ارا عدل تھا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 12، کسی کو 4، کسی کو 40 بکریاں، کسی کو 120 بکریاں، یہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، ارشاد فرمایا وَيْحَكَ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونَ، ارشاد فرمایا تیری خرابی ہو، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو۔ فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اگر انصاف میرے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس انصاف ہوگا؟ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاف کی بات میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم وہیں تشریف فرما تھے، جلال فاروقی اوج پر آیا اور تلوار میان سے باہر آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں اس گستاخ کا سر کاٹ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رہنے دو، یہ ایک ہے، اس کے پیچھے پوری جماعت نکلے گی، اس کے پیچھے اس کی نسل سے پوری جماعت نکلے گی جن کے قرآن کے پڑھنے کو تم اپنا قرآن پڑھنا حقیر سمجھو گے، جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازیں حیض سمجھو گے، اور جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتیں حیض سمجھو گے، مگر ایمان ان کے دل سے ایسا نکل گیا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکل جایا کرتا ہے۔